بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین کرام، رائے ونڈ کے جاتی عمرہ کے ایک محل میں سو کالڈ پی ڈی ایم جو کہ عملی طور پہ ختم ہو چکی ہے، اس کے چیئرمین مولانا فضول نے مریم نواز شریف سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کیا گیا ہے نیب کے حوالے سے۔ نیب نے مریم نواز کو 18 مارچ 2021 کو ایک نوٹس کے ذریعے 26 مارچ کو چودھری شوگر مل کی تحقیقات کے سلسلے میں طلب کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک تو نون لیگ کے جو میڈیا سیل کے لوگ ہیں اور ان کے سیاسی ورکرز ایک غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، پہلے اس کو میں دور کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ پی ڈی ایم کا اس سے پہلے 26 مارچ کو اپنے دھرنے کا پلان تھا، اور یہ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا آلریڈی 26 مارچ کا دھرنے کا پلان تھا، اسی ڈیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نیب نے مریم نواز شریف کو 26 تاریخ کو بلایا ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ اور غلط بیانی پہ مبنی ہے، کیونکہ نیب کا جو نوٹس ایشو ہوا ہے وہ 18 مارچ کو ایشو ہوا ہے، جبکہ پی ڈی ایم کا اجلاس 16 مارچ کو ہوا تھا، اور جس میں یہ طے پا گیا تھا کہ لانگ مارچ معطل ہو گیا ہے یا ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس جھوٹ کو میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ بولا گیا ہے، ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، جاتی عمرہ میں کل کیا سازش تیار کی گئی ہے، اس کے اوپر میں آپ کو آج کے ویلاگ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ مولانا فضول ہر حال میں حکومت گرانا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور نواز شریف اور مریم صفدر وہ بھی اس کے بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر دو اس کے پوائنٹس ہیں مین۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ قائد حزب اختلاف سینٹ کے اندر نون لیگ کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اس کے اوپر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی رستے بالکل الگ ہو چکے ہیں۔ یہ کیٹاگوریکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بغیر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ مشورہ کرنے کی بجائے انہوں نے پہلے ہی اپنا نومینیٹ کر دیا ہے کینڈیڈیٹ۔ ایک تو یہ ڈسکشن ہو گئی۔ سیکنڈ ڈسکشن جو اس میں یہ ہوئی ہے، انہوں نے پھر بھی پیپلز پارٹی کو ایک لولی پاپ کے طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کا انتظار کریں گے تاکہ شاید پی ڈی ایم بکھرنے سے بچ جائے، جو کہ ان کی غلط فہمی ہے۔ لیکن اصل جو پلان اور سازش تیار کی گئی ہے، جس کے لیے مولانا فضول جو ہے اس کو دعوت دی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ 26 مارچ کو نیب کے دفتر ٹھوکر نیاز بیگ لاہور کے مقام پہ کس طرح کا ہنگامہ اور کس طرح کا ایک پلان تیار کیا گیا اور کیا کیا جائے، اس حوالے سے یہ مین بیٹھک تھی۔ اب اس پلان میں یہ طے پایا ہے کہ تمام جو لڑائی کرنے والے گلو بٹ ہیں، جو ایم این ایز ہیں جن کے پاس ایسے 200 400 ورکرز ہیں جو کہ لڑائی کے لیے کے ماسٹر ہیں، ان ایم این ایز کو اطلاع کر دی گئی ہے، اور اس کا انہوں نے واضح اعلان بھی کیا ہے۔ مولانا فضول نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ 26 مارچ کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تعداد میں لوگ پی ڈی ایم کے بھی مریم صفدر کے ساتھ نیب جائیں گے۔ یہ کیسی حیرت انگیز بات ہے ناظرین۔ کسی عام آدمی کی انویسٹیگیشن ہو، اس کو تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، اس کو تو نیب بلاتی ہے تو وہ دوڑا چلا آتا ہے بیچارہ، لیکن یہ لوگ کتنے بے شرم ہیں، انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے۔ ناظرین، ان کو کس سلسلے میں بلایا گیا ہے؟ یہ چودھری شوگر مل کا کیس ہے ناظرین۔ اس میں مریم نواز کے کھاتے میں مریم نواز نے اتنے زیادہ شیئرز ٹرانسفر کرائے ہیں جو کہ پہلے فارنرز کے نام پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں، فارنرز نے باہر سے پیسہ بھیجا ہے اور ان کے نام پہ چودھری شوگر ملز کے شیئرز ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ پھر وہی شیئرز کچھ ٹائم کے بعد مریم نواز کو ایشو ہو گئے ہیں، جس کی پیمنٹس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اسی ایویڈنس کو انہوں نے منگوایا، انہوں نے کہا کہ ڈاکومنٹس لے کے آئیں کہ یہ آپ نے شیئرز جو خریدے ہیں
یہ چودھری شوگر ملز کے، اس کی آپ ریکارڈ فراہم کر دیں۔ اب بجائے اس کے کہ یہ کوئی ریکارڈ فراہم کریں، یہ کوئی ایویڈنس نیب کو دے دیں، یہ جتھوں کی شکل میں یہ لوگوں کو لے کے ادھر، جیسا کہ انہوں نے 11 اگست 2020 میں انہوں نے کیا تھا کہ وہاں رائے ونڈ سے پتھر لے کے آئے تھے، ڈالوں میں رکھ کے اور شاپروں میں لپیٹ کے، اور یہاں آ کے اپنے ورکر کو دیے تھے، اور جو کہ انہوں نے نیب کے آفس پہ برسائے تھے، اور نیب کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ کیا، اور پھر اس پریشر کے ماحول میں نیب کے آفیسرز نے بالآخر یہی کہا کہ بی بی آپ جائیں، اس طرح کے ماحول میں، لڑائی کے اور دنگے کے ماحول میں ہم آپ سے انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے۔ وہاں سے وہ چلی گئی۔ رستے میں میاں نواز شریف کی کال اس کو آتی ہے کہ میڈیا تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہ وہاں سے پھر واپس آئی، پھر نیب کے آفس میں بیٹھ، انہوں نے کہا جی میرے سے آپ نے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ بی بی گزارش ہے آپ یہاں سے جائیں، اس طرح کے ماحول میں ہم آپ سے کوئی انویسٹیگیشن ہرگز نہیں کرنا چاہتے۔ بالآخر وہ چلی گئی، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کو نیکسٹ جب ضرورت ہوگی ہم آپ کو نوٹس سرو کر کے بلا لیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بیچ میں ان کے سیاسی جلسے شروع ہو گئے، اور یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ شروع ہو گئی۔ نیب نے یہ مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے اس انویسٹیگیشن کو پرولانگ کرتے ہوئے ان کو کوئی نوٹس سرو نہیں کیے، جبکہ پی ڈی ایم کی جب تحریک کو دھچکا لگا اور پیپلز پارٹی نے اپنی راہیں جدا کر لیں، اس کے بعد انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا کہ اب لانگ مارچ آگے چلا گیا ہے، تب نیب نے ان کو نوٹس سرو کیے 18 تاریخ کو، اور نوٹس سرو کر کے ان کو کاغذات سمیت بلایا ہے نیب آفس میں۔ لیکن ناظرین اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اس پلان سے پردہ ہٹانے سے پہلے میں آپ کو اس کے بعد جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اپنے ورکرز کے ساتھ، ورکر کنونشن تھا کوئی، اس میں میاں نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے، اور مریم نواز نے لائیو خطاب کیا ہے۔ مریم نواز کے خطاب سے پہلے میاں نواز شریف نے ایک تقریر کی ہے جو کہ پاکستان مخالف تقریر ہے، اور اس نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ انڈیا کے کہنے پہ پاکستان کے خلاف تقریر کی ہے، اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ تقریر اس کا کوئی اثر اور کہیں ہو نہ ہو، آئندہ ہونے والے فیٹ اف کے اجلاس کے اوپر میاں نواز شریف کی تقریر کا اثر ضرور ہوگا، اور اس کو انڈیا بطور پروف کے وہاں فیٹ اف کے اجلاس میں ضرور اس کو ایویڈنس کے طور پہ استعمال کرے گا، جس میں میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ میں تو کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا گھر درست کریں، اور میں نے جب کہا تھا تو میرے اوپر جو ہے یہ ملک دشمنی کے الزامات لگ گئے تھے، حالانکہ انہوں نے بالکل غلط کہا ہے۔ انہوں نے کمپیریزن کیا ہے جنرل باجوہ صاحب کے پچھلے ہفتے میں جو انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں اپنے ملک میں امن قائم کرنا ہے، اور ہمیں اپنے ملک میں ہر حال میں امن اس لیے قائم کرنا ہے کہ یہاں پہ فارنر انویسٹمنٹ آئے، ہماری معیشت جو ہے وہ پھلے پھولے۔ اسی کے ساتھ جوڑتے ہوئے انہوں نے اپنی ڈان لیکس کی جو خبر تھی اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے میاں نواز شریف نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ، کہ میں بھی یہی کہتا تھا کہ پہلے اپنا گھر درست کریں، انڈیا کے اوپر نہ چڑھ دوڑیں، اور انڈیا میں اور یہ جو کشمیر کے اندر جو مجاہدین اپنی آزادی کی جنگ کے سلسلے میں انڈین آرمی پہ اٹیک کرتے ہیں، اس نے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی مجاہدین ہیں یہ پاکستان ان کو بھیجتا ہے، ان کو پاکستان آرمی ٹرینڈ کرتی ہے، اور یہ انڈین فورسز پہ اٹیک کرتے ہیں۔ یہ تب اس نے پاکستان کے مخالف ایک تقریر کی تھی جس کو انڈیا کئی پلیٹ فارم سے پہلے بھی استعمال کر چکا ہے۔ ابھی اس نے اپنی تقریر میں جنرل باجوہ صاحب کے اس بیان کے ساتھ اپنی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، اس طرح کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں نے بھی تو یہی کہا تھا، میں نے بھی یہی کہا تھا کہ پہلے اپنا گھر درست کریں پھر دوسروں کی بات کریں، جبکہ جنرل صاحب نے جو بات پچھلے ہفتے کی ہے اس کا کانٹینٹ بالکل یکسر مختلف ہے، انہوں نے اور حوالے سے بات کی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نواز شریف کی اس تقریر کو، یہ میں آپ کو آج خبر دے رہا ہوں کہ آئندہ ہونے والے فیٹ اف کے اجلاس میں یہ بطور ثبوت کے یہ انڈیا جو ہے اس کو رکھنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی تقریر ختم ہوتی ہے تو مریم نواز ڈائز پہ آتی ہیں، اور انہوں نے انتہائی شدید ترین الزامات کیے ہیں اپنی فورسز پہ، اپنی انٹیلیجنس اداروں پہ، اور خاص کر پاکستان آرمی کے آفیسرز پہ، جنرل باجوہ پہ انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں اور ٹوٹلی غلط ہیں، اور
اپنے گلو بٹوں کو، اپنے لوگوں کو اتنا مس گائیڈ کیا ہے. انہوں نے جو مین 3 جھوٹ بولے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ نیب کو کس نے ٹھیکہ دے دیا ہے کہ وہ میرے بیانات کو جانچے کہ میرے بیانات ملک دشمنی کے اوپر ہیں یا میرے بیانات محب الوطنی کے زمرے میں آتے ہیں. یہ نیب کو ٹھیکہ کس نے دیا ہے، یہ اس نے پہلی بات کی ہے. ناظرین، نیب نے جو لاہور ہائی کورٹ میں اپلیکیشن اس کے بیل کینسلیشن کے حوالے سے سبمٹ کی ہے، انہوں نے 70 صفحات پہ اپنی ریٹ پیٹیشن نمبر 17,576 میں یہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے ادارے کے اوپر جو اس کی الزامات اس نے لگائے ہیں، مریم نواز وقتاً فوقتاً لگاتی رہی ہے، اس نے اس کے ایویڈنس، انہوں نے اس کے آڈیو ویڈیو کلپس، اس کے لنکس، اس کی تصاویر کے ساتھ انہوں نے اخبارات کے تراشے، وہ انہوں نے اپنی 70 صفحات جو اپلیکیشن ہے اس میں یہ دکھائے ہیں. اور انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مریم نواز جو ہیں یہ نیب کے ادارے کے اوپر ہر وقت ہرزہ سرائی کرتی رہتی ہیں، جبکہ وہ کنفیوژن یہ پیدا کر رہی ہے کہ ہم جو فوج کو تنقید کرتے ہیں یہ نیب نے شاید فوج کے حوالے سے ہمارے اوپر کوئی اپلیکیشن دے دی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ اس نے پہلا جھوٹ اپنے ورکر سے بولا ہے اور ان کو تیار کر رہی تھی بیسیکلی 26 مارچ کو نیب کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اور دوسرا جو اس نے جھوٹ بولا ہے وہ یہ بولا ہے کہ جو ہم کہیں تو غدار ہیں، جو اگر آپ کہیں تو آپ محب وطن ہیں. یہ بھی انہوں نے ڈائریکٹلی جنرل باجوہ صاحب کو تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب یہی بات جب ہم نے ڈان لیکس میں کی تھی تو آپ نے ہمیں غدار کہہ دیا تھا کہ، اور یہی بات جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملک میں امن قائم کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، تو اب آپ جو ہے آپ محب وطن ٹھہرے ہیں. اس کی وضاحت وہی ہے، میں جیسے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اپنے ورکرز کو مکمل طور پہ یہ کنفیوز کر رہے ہیں اور ان کو یہ نیب کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ 26 مارچ کو جو انہوں نے بڑی سازش تیار کی ہے، یہ کتنے لوگ اکٹھا کرتے ہیں. اور انہوں نے ایویڈنس تو دینا نہیں ہے کیونکہ وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیدھا انہوں نے شیئرز اپنے نام کروائے ہیں مریم نواز میں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ شیئرز ہیں، اور اس کا ان کے پاس کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے کہ اس کی منی ٹریل نہیں ہے، کہاں سے وہ پیمنٹ آئی. اور مریم نواز کو وہ فری میں شفٹ ہو گئے، وہ فارنرز کدھر گئے، انہوں نے پیمنٹس کیسے لیں، انہوں نے پیمنٹس ان کو دی کیسے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کے حوالے سے تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں ہے. لیکن یہ کریں گے کیا؟ یہ جو انہوں نے پلان تیار کیا ہے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ ایک لاشوں کی سیاست کا ایک پلان تیار ہو گیا ہے. یہ 26 مارچ کو ہونے جا رہا ہے اور اس میں شدید ترین خطرات لاحق ہیں. نیب کے ادارے پہ حملہ ہوگا اور وہی صورتحال ہوگی، اسی طرح یہ واپس چلی جائے گی، اور ایک اگر کوئی لاش خدا نہ خواستہ گر جاتی ہے تو پھر ان کے وہی الزامات پرانے کہ جی دیکھیں جی ہمارے اوپر سیاسی انتقامات کا ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. جبکہ یہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ حرکت ہے اور یہ کرپٹ لوگ ہیں بیسیکلی. اب سب دنیا جان چکی ہے ان کی کرپشن کو، اب کون نہیں جانتا. اور ایک مفرور اور اشتہاری مجرم باہر بیٹھ کے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیان کو اپنے بیان کے ساتھ نتھی کر رہا ہے. یہ انتہائی شرمناک بات ہے. اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ 26 مارچ کو ان کا پلان کتنی حد تک کامیاب ہوتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ادارے اس حوالے سے پہلے ہی یہ سب جان چکے ہوں گے اور ان کی سازش کو سمجھ چکے ہوں گے. اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.